ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्सा नंबर 74। बहुत से दूसरे सवालों की तरह ये सवाल भी जहन में सर उठा रहा था कि वो बच्चा सुल्ताना के साथ सफ़र क्यों नहीं कर रहा और यहाँ डेरे पर क्यों मौजूद है। मैं वहीं बैठा ख्यालों के ताने बाने बुनता रहा। सूरज अब काफ़ी ऊपर आ गया था। हल्की तमाज़त महसूस होने लगी थी। मैं इर्द गिर्द से चौकस था। किसी नामालूम शख्स या अशख़ास के अलावा मुझे किसी जंगली जानवर की आमद से भी खतरा था। ये कोई रख नहीं थी, खालस जंगली इलाका था। कुछ देर बाद मुझे दूर नशेब में कुछ हरकत महसूस हुई। वो वापस आ रही थी। गालबन उसके साथ कोई और शख्स भी था। धीरे धीरे वो दोनों करीब आ गए। तब मैंने देखा कि सुल्ताना के बाजुओं में एक बच्चा भी था। घनी झाड़ियों से निकलकर सुल्ताना जब मेरे सामने आई तो उसका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। रुखसार बिल्कुल सुर्ख हो रहे थे। उसने चटापट बच्चे के कई बोसे लिए और उसका चेहरा मेरी तरफ करते हुए बोली, देखो 3-4 रोज में क्या हाल हो गया है। एकदम आधा रह गया है। मैं जब वहां पहुंची उस वक्त भी रो रो कर आसमान सर पर उठा रखा था इसने। बच्चे की उम्र मुश्किल से 5 या 6 माह होगी। वो खुशशक्ल था। मुसलसल रोने से उसकी आंखें चची हो रही थी। मैंने साथ आने वाले शख्स को देखा। वो भी देहाती लिबास में था। उसके सर पर बड़ा सा पगड़ था। हाथ में लाठी थी। उसकी उम्र 35-40 साल होगी। उसने हाथ को माथे पर ले जाकर मुझे सलाम किया और खामोश खड़ा हो गया। सुल्ताना ने एक बार फिर गोल टोल बच्चे का मुंह चूमा, उसे सीने से लगाकर बेचा और फिर उसे मेरी बाहों में देते हुए बोली, चलो अब जाओ अपने अब्बा के पास। मैं बना कर रह गया। वैसे मुझे इससे किसी ऐसी ही हमाकत की तवक्को थी। मैंने सुल्ताना के साथ आने वाले शख्स की तरफ देखा। वो बिल्कुल लातल्लक खड़ा था, जैसे उसने कुछ देखा और सुना ही न हो। वो कुछ अजीब सा लग रहा था। सुल्ताना ने बड़ा झूला खुद उठा लिया और छोटे झूले की तरफ इशारा करते हुए बोली, आशु ये तुम उठा लो। जुबान से ये अल्फाज कहने के साथ साथ सुल्ताना ने हाथों से भी इशारे किए और तब मुझे पता चला कि सुल्ताना के हमरा आने वाला ये हाशिम नामी शख्स गूंगा बहरा है। उसने फरमाबरदारी से झूला उठाया और हमारे साथ चल पड़ा। बच्चा मेरी गोद में था और माँ की तरफ देखकर हमक रहा था। मैं सटपटा गया। जोरा जोरी की। अब वो मेरी बीवी थी और साथ अब ये जबरदस्ती का बच्चा भी गले पड़ रहा था। मैंने सुल्ताना की निगाह बचाकर सवालिया नजरों से हाशिम उर्फ हाशु को देखा और इशारे से पूछा कि ये लड़की क्या शय है। वो जैसे कुछ भी नहीं समझ सका और बेढंगे तरीके से मुस्कुरा कर रह गया। हम साथ साथ चलते रहे। आशु के आने के बाद अब आशु की हैसियत रहबर की हो गई थी। मैं और सुल्ताना उसके अकब में चल रहे थे। मैं अब जल्द से जल्द नल पानी नामी आबादी तक पहुंचना चाहता था। फरा, आतफ, वालदा, इमरान और सरबत के चेहरे मुसलसल मेरी निगाहों के सामने घूम रहे थे। वो सब मेरे दिल से करीब तरीन थे, मेरे अपने थे, लेकिन फिल वक्त कोई भी मेरे पास नहीं था। कुछ मुस्तकिल तौर पर बिछड़े गए थे, कुछ आर्जी तौर पर। जो आर्जी तौर पर बिछड़े हुए थे, मैं जल्द से जल्द इनके पास पहुंचना चाहता था। बच्चा मेरे गले से लगा हुआ था। उसकी मस्तानी माँ मेरे पहलू में चल रही थी। झूले में पड़ी कुल्हाड़ी का रंगीन दस्ता उसके हाथ से बहुत करीब था। उसकी तेज निगाहें इर्द गिर्द का जायजा लेती जा रही थी। यकीनन खो में इस हारून नामी शख्स की अचानक आमद और वहां होने वाली संगीन मार कुटाई के मनाजर सुल्ताना के जहन में ताज़ा थे। उसे खदशा था
کہ کہیں پھر کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو جائے۔ چلتے چلتے بچہ کسمسایا اور اس کا ہاتھ میری گردن کے پچھلے حصے پر لگا۔ مجھے لگا جیسے یہ جگہ سن ہے۔ مجھے یاد آیا کہ لاہور میں بتی والے چوک کے قریب گاڑی الٹنے کے بعد میں زخمی ہوا تھا اور میں سر کے علاوہ گردن پر بھی زخم آئے تھے، لیکن اب بچے کا ہاتھ لگنے کے باوجود مجھے گردن کے پچھلے حصے پر تکلیف نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے گردن کو ٹٹول کر دیکھا۔ محسوس ہوا زخم مندمل ہو چکا ہے یا پھر اس پر کوئی ایسی چیز لیپ کر دی گئی ہے جس نے درد کا احساس ختم کر دیا ہے۔ 8-10 روز میں زخم کا اس طرح ٹھیک ہونا تو ممکن نہیں تھا۔ غالباً اس پر کوئی ایسی دوا لگا دی گئی تھی جس نے جلد کی سی شکل اختیار کر کے درد کا احساس ختم کر دیا تھا۔ ایک دم سلطانہ خوشی سے چلا اٹھی۔ اس نے انگلی سے دور درختوں کی طرف اشارہ کیا۔ گھنے جنگل کے درمیان میں سے نیلے پانی کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ یہ اس جھیل کے ساتھ ساتھ ایک بڑی سی بستی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ہم پہنچ گئے، آخر ہم پہنچ گئے، پہنچ گئے، وہ مسرور ہو کر بولی۔ ہم تیزی سے آگے بڑھتے رہے، آخر بستی اور جھیل کے خدوخال واضح ہونے لگے۔ نہایت گھنے جنگل کے درمیان یہ ایک قابل دید نظارہ تھا۔ جھیل کا کنارہ پوری آب و تاب اور کوئی چھوٹی بستی نہیں تھی، یہ ایک بڑا قصبہ تھا۔ اس قصبے میں کم از کم 3 مندروں کے کلش اور 2 مسجدوں کے مینار دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی حویلی ٹائپ عمارت تھی، اس سے ذرا کم بلند اور بھی کئی حویلیاں تھیں، اور اس بستی کے درمیان بڑی شان سے سر اٹھائے کھڑی تھی۔ کل رات کی بارش نے ہر شے کو بڑی اچھی طرح نکھار دیا تھا۔ جھیل کے کنارے سبز ڈلوانوں پر کہیں کہیں گائے، بھینس اور بکریاں وغیرہ چرتی نظر آ رہی تھی۔ جھیل کے دوسرے کنارے پر بڑی بڑی پگڑیوں والے گھڑ سواروں کا ایک دستہ تیزی سے جاتا دکھائی دیا۔ میں اس بستی کے خدوخال دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ میرا تو خیال تھا کہ ہم کسی دیہاتی بستی یا چھوٹے سے دیہ میں پہنچیں گے، یہاں تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ سلطانہ خوش تھی، وہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولی، کتنی پیاری جگہ ہے، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، پہلے اسے نیلا پانی کہتے تھے لیکن پھر یہ نام بدلتے بدلتے نل پانی بن گیا۔ یہ پرانے وقتوں کی بات ہے، شاید حکم جی کے پردادا کے وقت کی یہ اس یا پھر اس سے بھی پہلے کی۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ میں بس صورتحال کا جو کتو رکھ کر اس بستی میں پہنچنا چاہتا تھا، اور سب سے پہلے یہ جاننا چاہتا تھا کہ میں آخر ہوں کس جگہ پر۔ کیا یہ واقعی اندرون سندھ کا کوئی علاقہ تھا، سانگڑ، دادو وغیرہ؟ لیکن یہ شاندار جھیل، خوشی کے عالم میں سلطانہ نے بچہ میرے ہاتھوں سے لیا اور تیزی سے قدم اٹھانے لگی۔ جلدی ہم درختوں سے نکل کر جھیل کنارے پہنچ گئے۔ یہاں مجھے کئی دیہاتی عورتیں اور مرد نظر آئے۔ عورتوں نے گھاگھرے چولے پہن رکھے تھے، مردوں کا لباس دھوتی کرتے اور بڑے پگڑ پر مشتمل تھا۔ کچھ جوان عورتیں سروں پر مٹکے رکھے ایک قطار میں جا رہی تھیں۔ ان کے پیچھے پیچھے 2 بیل گاڑیوں کے بیل چومتے اور گھنٹیاں بجاتے چلے جا رہے تھے۔ کسی نے ہماری طرف کوئی خصوصی توجہ نہیں دی۔ اگر ہم خشکی کے راستے بستی تک پہنچنا چاہتے تو کافی چکر پڑتا۔ اس کام کے لیے جھیل میں چھوٹی چھوٹی 3-4 کشتیاں چل رہی تھی، انہیں طویل بانسوں کے ذریعے دھکیلا جا رہا تھا۔ ہم بھی بچے سمیت ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ 15 سواریاں پوری ہو گئی تو کشتی بان نے کشتی کھینچنی شروع کر دی۔ ساتھ ساتھ وہ سواریوں سے کرایہ بھی وصول کرتا جا رہا تھا۔ وہ نوجوان لڑکا تھا۔ کتنے پیسے بھائی؟ سلطانہ نے کشتی بان سے پوچھا۔ کتنی سواریں ہیں دیدی؟ 3 روپے دے دو۔ سلطانہ نے دوپٹے کی گرہ سے پیسے کھولے اور ایک نوٹ کشتی بان کو دیا۔ یہ 5 کا نوٹ تھا اور انڈین تھا۔ کشتی بان نے جو 2 روپے بقایا دیے وہ بھی انڈین تھے۔ کشتی میں 3-4 عورتیں ایسی موجود تھیں جن کی مانگوں میں سندور بھرا تھا۔ 1-2 لڑکیوں کے ماتھے پر بندیاں نظر آ رہی تھی۔ مجھے یہ سارا ماحول ہی کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس ساری صورتحال میں کوئی خلا محسوس ہو رہا تھا، کوئی بہت بڑا خلا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کئی گنا بڑھ گئی کہ باقی سواریوں نے بھی جو کرایہ دیا وہ بھارتی کرنسی میں تھا۔ میرا سر چکرانے لگا، یوں لگا کہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو کیا میں اپنے ملک میں نہیں تھا، پاکستان میں نہیں تھا؟ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ اپنے ارد گرد کی ہر شے گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا ہوا مہرو، خیریت تو ہے؟ سلطانہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔
ہم کہاں ہیں؟ میں نے ٹوٹی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ نل پانی میں روح، اور کہاں؟ یہ نل پانی کہاں ہے؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ نل پانی کہاں ہوئے گا؟ وہیں ہوئے گا جہاں پر ہمیشہ سے ہے۔ سلطانہ نے ایک بار پھر مجھے پرتشویش نظروں سے دیکھا۔ میرا جی چاہا کہ اسے تھپڑ دے ماروں، مگر میں یہاں کوئی ہنگامہ کھڑا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنا سر پکڑے خاموش بیٹھا رہا۔ اس دوران میں کشتی کے اندر بیٹھی سواریوں میں سے ایک بڑھیا کے ہاتھ سے اس کا مرغا چھوٹ گیا۔ وہ کشتی میں ادھر ادھر پھدکنے لگا۔ لوگ اسے پکڑنے کی کوشش میں دائیں بائیں ہوئے تو کشتی بری طرح ڈولنے لگی۔ چند سیکنڈ کے لیے تو یوں لگا وہ الٹی جائے گی۔ پھر کشتی بان اور اس کے معاون کی ڈانٹ ڈپٹ سے لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے اور یہ خطرہ ٹلا۔ ہم دوسرے کنارے پر پہنچے۔ میرا دماغ مسلسل تیز آندھیاں میں الجھا ہوا تھا اور تیز آندھیاں چل رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں جس مقام پر ہوں یہ پاکستان نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ تو کیا میں انڈیا کے کسی سرحدی علاقے میں تھا؟ اگر ایسا ہی تھا تو پھر مجھے بارڈر کیسے کراس کرایا گیا تھا؟ اور بارڈر کراس کرانے والوں نے مجھے اس نامعلوم علاقے میں کیوں چھوڑ دیا تھا؟ مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ میں اپنے اندازوں سے زیادہ دیر تک بے ہوش رہا ہوں۔ جلد ہی ہم ایک گھر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ سلطانہ نے اب اپنا چہرہ چھوٹے سے گھونگھٹ میں چھپا لیا تھا۔ وہ کچھ ہراساں بھی نظر آتی تھی۔ اس نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ چند سیکنڈ بعد ایک درمیانی عمر کے مقامی شخص نے دروازہ کھولا۔ وہ بھی دیہاتی لباس میں تھا، تاہم اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی اور ماتھے پر محراب کا نشان ظاہر کرتا تھا کہ وہ مسلمان ہے۔